نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشقان رسول کو رمضان مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو رمضان مبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری اشرہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ یقیناً تمام جتنے بھی عاشقان رسول ان کا روزہ بہت اچھے انداز میں گزر رہا ہوگا، اور رمضان جس تیزی سے گزر رہا ہے وقت میں وہ برکت نہیں رہی۔ برحال ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے رکھنا ہے، کیونکہ وقت کی نزاکت دیکھنی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو بھی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جو آج مہمان لوگ موجود ہیں آپ کا ان کے ساتھ تعارف کرواتے چلیں کہ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ جی۔ اسی طرح بلبل باغ مدینہ جناب عبیر رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، عظیم مداح حبیب ہیں، آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرنے کے لیے عبیر رضا قادری سے ملتمس ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی، اور پھر اسی دوران نعت بھی کی جائے گی، اسی طرح پھر گفتگو ہوگی۔ یہی سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ ضرور اس میسج کو ضرور لائک کمنٹ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے خاص طور پر عظمت شان مصطفیٰ، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بے ادبی کی گئی، آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد کے اندر جو واقعہ پیش آیا، اس کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ بہت ہی اہم موضوع ہے، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ اور بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے بھی کہ ایسے جب بھی معاملات ہوں تو ان کو ہر لحاظ سے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، اسی پر ہماری گفتگو ہوگی راجہ ذوالفقار احمد مدنی صاحب سے۔ تو چلتے ہیں جناب عبیر رضا قادری کی طرف اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ عبیر رضا قادری صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے۔ اب چلتے ہیں جناب ذوالفقار احمد مدنی صاحب کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد کے اندر جو واقعہ پیش آیا بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں پر اس بابرکت کے مہینے میں اپنی رحمتیں اور مغفرتیں اور اپنا کرم اور فضل کرے۔ آمین۔ ہزارہ ون ٹی وی کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ تو انشاءاللہ ابھی اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن عبد اللہ من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے بہت طویل وقت درکار ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ چونکہ اللہ کے نبی کی جو شخصیت ہے وہ قرآن کے مطابق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
ہم نے اپنے اس نبی کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ صرف ایک جہان کے لیے نہیں، اس جہان کے لیے بھی اور دوسرے جہان کے لیے بھی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سرور کونین جو ہیں صرف اس سے پہلے جو انبیاء ہیں وہ اپنی قوموں کے لیے مبعوث کیے گئے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ مبعوث کیا گیا ہے. بے شک بے شک. تو قرآن کہتا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. واہ واہ واہ. اے میرے نبی، لوگوں کو یہ بتا دو کہ میں تمام انسانیت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے میں رحمت بنا کر ہائے بھیجا ہوں. ہائے، کیا بات ہے، کیا بات. تو عظمت مصطفیٰ اگر آپ نے جاننی ہو تو میں کہتا ہوں کہ عربی کے اندر جو شاعر ہیں حسان ابن ثابت کے، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا میں نے جو عرب کی جو شاعری پڑھی ہے ان میں سے جو دل کے تاروں کو ہلانے والی جو ہے وہ شاعری ہے وہ حسان ابن ثابت کی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، نو ڈاؤٹ. حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ احسن من کا لم ترا قط عینی ہائے ہائے ہائے. واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرحا من كل عیب ہائے ہائے. کأنک قد خلقت کما تشاء. کمات ہے. میں کہتا ہوں کہ اس شاعری کے اندر وہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں کہ جن کا نہ ترجمہ ہو سکتا ہے، ہائے 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 ہائے. نہ متقارب حروف لائے جا سکتے ہیں. اس کی چاشنی کو سمجھنے کے لیے عربی کا آنا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اصلی وہ مدعا جو ہے نا، وہ چاشنی جو ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ تاکہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے میں سمجھاؤں آپ کو. ماشاء اللہ. احسان ابن ثابت فرماتے ہیں کہ احسن من کا لم ترا قط عینی، کسی آنکھ نے آج تک رسول کریم سے خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات. کوئی اچھا شخص، کوئی اچھا انسان آج تک روئے زمین پر کسی آنکھ نے محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے نہیں دیکھا. ہائے ہائے. وہ اجمل من کا لم تلد النساء، اور کسی ماں نے آج تک تجھ جیسا جنا ہی نہیں. بے شک بے شک. اللہ. وہ دیکھیں اسی پر اگر بات کرتے چلیں، جس طرح فیصلہ آباد میں وہ کالی سی ایک لڑکی اس طرح اٹھ کر باتیں کرتی، اس طرف بھی ہم آتے ہیں. وہ اجمل من کا لم تلد النساء، واہ واہ. آگے کہہ رہے ہیں کہ خلقت مبرعا من کل عیب. اے پیدا کرنے والے، ہائے ہائے. اے خالق کائنات، تو نے محمد مصطفیٰ کو ایسا پیدا کیا کہ تمام عیبوں سے پاک. ہائے ہائے. واہ 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 واہ. خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. واہ واہ. تو گویا خالق کائنات نے، پیدا کرنے والے نے تیری تخلیق ایسے کی جس طرح تو خود چاہتا تھا کہ میری تخلیق واہ ایسے ہو. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات. تو جہاں پر عظمت مصطفیٰ کا ذکر ہوگا اللہ اللہ. تو وہاں پر منکرین ختم نبوت کا تذکرہ بھی ضرور ہوگا. بے شک بے شک. میں سب سے پہلے جو فیصلہ آباد کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس کی اپنی طرف سے اور پورے مسلمان امت مسلمہ کی طرف سے اس کی میں مذمت کرتا ہوں. بے شک. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ تمام امت مسلمہ کے اندر مشترک مسئلہ ہے، ود آؤٹ ڈسکریمنیشن آف اینی اسکول آف تھاٹ. یہ مشترکہ مسئلہ ہے، بے شک. یہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر پیوست مسئلہ ہے. تو اللہ کا قرآن جو ہے اس میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَاءَ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. ہائے ہائے. ما کان محمد. اے لوگو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں باپ ہیں، نہیں. مگر کیا ہے؟ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت. دوسری جگہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں یہ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی،
میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. لہذا حدیث جو ہوتی ہے، حدیث نبی کی حدیث جو ہوتی ہے وہ قرآن کی تشریح ہوتی ہے، اور نبی جو اپنی منہ سے مبارک سے جو بات کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے. قرآن کہتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لوگوں میرا نبی جو تمہیں کہتا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتا، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہماری وحی ہوتی ہے، ہم اپنی وحی اس کے اوپر بھیجتے ہیں اور وہ ہماری وحی کو بیان کرتا ہے. لہذا قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. اور پھر حدیث کے تناظر میں بھی آپ کو بتا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. بے شک سبحان اللہ. دیکھیں امام الانبیاء، فخر کائنات، جان کائنات، مقصود مطلوب، موجود کائنات، رنگ کائنات، مہک کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو کائنات کے اندر تخلیق کی، جتنی بھی مخلوقیں ہیں اگر ان کی بات کیجیے، اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو تخلیق کی اور سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. اور امام الانبیاء کو بہت ساری صفات، بہت ساری شانیں، یہاں تک کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو معجزہ معجزہ بنا کر بھیجا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عظمت کی بات کی جائے تو ڈاکٹر صاحب نے پڑھ دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو میں نے تو اس کی ویڈیو تک نہیں دیکھی، میں نے کہا کہ اس ویڈیو کو دیکھنا مقصد ہی نہیں ہے، بےمانی ہے. تو اس ایسے موقع پر کیا کچھ کرنا چاہیے بندے؟ دیکھیں میں بات آپ کو بتاتا ہوں. جی. جب قرآن کے اندر یہ آیت آ گئی کہ ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اور پھر حدیث میں یہ بات ثابت ہوگی کہ ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اس بارے میں سوال کرنے والا بھی اس کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حدیث میں یہ بیان ہو گیا کہ ان نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو جو اگر کسی بندے کو یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی آپ اپنی دلیل سے ثابت کرو کہ تم نبی ہو یا نبی نہیں ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن کی اس آیت کے اندر شک کیا کہ جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر تو کوسچن ہی نہیں بنتا، سوال ہی نہیں بنتا اس آیت کے بعد اور نبی کے اس حدیث کے بعد کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی بھی آنے والا ہے یا آئے گا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو قرآن کے اندر اللہ اس آیت کو نازل کرتے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگوں، میں نے اس دین کو، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اس دین کو آج مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کا اہتمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم لوگوں سے دین اسلام سے میں خوش ہو گیا، میں راضی ہو گیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم جو عرفات میں اللہ پاک نے اتاری، یہ خود اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ جب ایک پروجیکٹ مکمل ہو گیا، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مکمل ہو گیا پروجیکٹ، دین کا تمام ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، تو پھر اس کے متبادل یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے، کیونکہ دین تو مکمل ہے. دین کی تشریح جو نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے. اس کے بعد دین کی کوئی تشریح نہ کرنے والا آ سکتا ہے، جو کرے گا وہ بھی تباہ برباد ہو گیا، جو اس میں اس سے کمی کرے گا وہ بھی تباہ برباد ہو گیا، جو اس میں ذاتی کرے گا وہ بھی تباہ برباد ہو گیا. کیونکہ دین مکمل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ وہ حضور پاک نے مکمل کیا ہے. اور حضور پاک نے وہ دین کس کے بتائے ہوئے ہدایت و رشد پہ مکمل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے، جس طرح میں نے پہلے آیت پڑھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی جو میرا کہتا ہے تو میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، وہ جو کہتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے، ہم وحی کرتے ہیں اور ہماری وحی کو تمہارے لیے وہ بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیغام بھی دے دیا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. دیکھیں یہ حدیث نبی کا یہ فرمان ہے کہ میرے بعد اگر کوئی ہوتا نبی تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. لیکن یہ بات خود اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر ہوتا تو نے کہا ان شرطیہ ہے یہاں پہ، ان کان نبیا،
اگر کوئی نبی ہوتا، ان شرطیہ ہے، ان کان نبیًا، اگر کوئی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا، لیکن ہے ہی نہیں ہے، ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کو میں اگلی بات بتاتا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیں، یہ غور طلب بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پہ آئے، خلافت پہ تو خلافت پہ آئے تو بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ کہنے لگے نؤمن باللہ ونصلی، نؤمن باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، ولکن لا نؤتی اموالنا، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم اپنے اموال مال یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اب سنیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، واللہ لو منعونی عقالا كانوا يدعون الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ واللہ میں اس شخص کی گردن اڑا دوں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں فرق کرے گا۔ واللہ لو منعونی عقالا، مجھے ذات کی قسم، جو رسول کریم کے دور میں ایک رسی جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر دیا کرتا تھا، اگر اس نے وہ رسی دینے سے انکار کیا تو میں اس کی گردن بھی اڑا دوں گا۔ اللہ اللہ۔ اب دیکھیں اس دور میں جو مسیلمہ کذاب تھا، مسیلمہ کذاب نے تو جو اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، تو ایک صدیق جو ہے، ابو بکر صدیق جو ہے، زکوٰۃ کے منع ہونے پر اگر گردن اڑا سکتا ہے تو نبوت کا دعویٰ کرنے کا والے کی گردن نہیں اڑائے گا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرنے والے میں جو فرق کرے گا تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا، لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ واللہ لو منعونی عقالا، جس نے وہ ایک رسی بھی جو رسول کریم کے دودھ میں دیتا تھا اس سے بھی اگر انکار کیا تو میں اس کی گردن بھی اڑا دوں گا۔ تو مسیلمہ کذاب کو جہنم میں واصل کس وجہ سے کیا تھا؟ اس وجہ سے کیا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی، اس کو چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق جن کے بارے میں کائنات اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو وزن ایمان ابی بکر بالایمان الامہ لرجح ایمان ابی بکر، ایک ابو بکر کے ایمان کو پوری کائنات کے پوری امت کے ایمانوں کے ساتھ اگر تولا جائے، ابو بکر کے ایک اکیلے کا ایمان جو ہے وہ سب امت پہ بھاری ہوگا۔ واہ واہ کیا بات ہے، ساری امت پہ بھاری ہوگا۔ اگر کوئی گنجائش ہوتی ترک کرنے کی، چھوڑنے کی اس کو، تو مسلمہ کذاب کو جنت میں واصل کبھی نہ کرتے۔ لہٰذا یہ جو ڈرامے ہر 6 مہینے بعد، ہر سال بعد جو ڈرامے ہوتے ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حکومتی سطح پر یہ لوگ جو ہیں یہ ہوش کے ناخن لیں۔ اگر اس وقت یہ آسیہ کو، ملونہ کو جو ہے اگر انہوں نے سزا دی ہوتی قانون کے مطابق، جو قانون کو کہتا ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی ہوتی۔ اس کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں تو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہوئے ہیں، ہمارے آئین کے اندر جیسا سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ تھا، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحب عقل لوگو، ہم نے تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی رکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ اس وقت یہ اس روک ٹوک کی جاتی، اگر روکا جاتا تو یہ پھر دوسرا واقعہ جو فیصلہ بعد میں آیا یہ کبھی پیش نہ آتا۔ ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ اس مسئلے کے اوپر پوری امت مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب ایک پیج پہ متفق ہیں، کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خواہ بھی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس مدعے کے اوپر وہ سب ایک پیج پہ ہیں۔ لہذا اس چیز کا امت مسلمہ بحیثیت مسلمان، تمام امت مسلمہ میں اس کا ہر سطح پر، ہر فورم پر اس کا دفاع کرے گی اور جھوٹے نبیوں کو جو دعویٰ کرنے والے کے اوپر کاری ضرب لگاتی رہے گی انشاءاللہ یہ امت مسلمہ جو ہے۔ بالکل جی، نبوت کے دعوے دیکھنے والے بہت ملے، خدائی دعوے کرنے والے بہت ملے، لیکن آج پھر بعد میں ایک عشق کرنے لگا ہوں کہ آج تک بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے نظر آئے لیکن آج تک کوئی حسین ہونے کا دعویٰ نہ کر سکا۔ حسین ہونے کے لیے اپنے پورے کے پورے گھر کو قربان کرنا پڑتا ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، جو بھی ہوں سب کا پورا گھر قربان کرنا پڑتا ہے، اس لیے آج تک کوئی حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ بہرحال یہ معاملے بڑا ساتھ سے چلتے ہیں، ہماری گفتگو جاری رہے گی راجہ ذوالفقار احمد مدنی صاحب سے۔ تو ابھی چلتے ہیں جناب بے رضا قادری کی طرف اور ایک خوبصورت سی نعت سنتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ جی۔ ایک میں ہی نہیں ان پہ
قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، اور آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربانی، کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب بالکل باغی مدینہ و بے رضا قادری جو ہے خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کا کرم برکتیں عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ آج 25واں روزہ ہے اور 25واں روزہ بھی اختتام کو پہنچنے لگا ہے۔ کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اللہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک روایت میرے سامنے آ رہی ہے جو میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ ہمیں سوچنا چاہیے کسی وقت بھی بندہ اس دنیا سے جا سکتا ہے، کیونکہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں حادثات ہوتے ہیں، پر زندگی کا کچھ بھی نہیں پتہ، کسی وقت بھی موت کا فرشتہ حاضر ہو سکتا ہے۔ تو صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے صحابی سوال کرنے والے کیا کر رکھی ہے، سوال قیامت کا کر رہے ہو؟ تو صحابی رسول جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ اب سوال قیامت کا بندہ کر رہا ہو، جنت کا دوزخ کا سوال کر رہا ہو، اور پھر اس پر سوال بندہ کرے قیامت کب قائم ہوگی، اور صحابی رسول کہتے ہیں میرے پاس نیکی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ان کے پاس نماز، روزے، صدقات، خیرات، حج، عمرہ، دیگر عبادات جو تھیں ان کے پاس موجود تھیں، لیکن کسی چیز پر انہوں نے ناز نہیں کیا۔ اور آخری چیز انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس صرف فقط دو چیزیں ہیں جن پر مجھے یقین ہے کہ بروز محشر میرے لیے یہ بخشش کا سبب بن جائے گا۔ کہا وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کہنے لگا، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں اور اللہ کے رسول مدنی حبیب سے پیار کرتا ہوں، یہ دو چیزیں میرے پاس ہیں، یہ میرے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گی۔ تو ہمارا ختم نبوت پر ایمان ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اور اس حوالے سے بات وہی ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ اس پر سوال کرنا بھی، کہ اس کو کوئی دلیل دیں ہمیں کہ آپ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر بندہ وہ خود ہی دار اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ویڈیوز آئیں ہمیں سوچنا چاہیے
اور ہمیں بھی آخرت کی طرف غم کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کس طرح دنیا تباہ و برباد ہو رہی ہے، کس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے ڈاکٹر ذوالفقار احمد مدنی صاحب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے کچھ تذکرے کر دیں تاکہ رمضان مبارک کی رونقیں دوبالا ہو جائیں۔ جی دیکھیں، حسن کے حوالے سے یوسف علیہ السلام کا جو ہے آئے ہائے ہائے، حسن کیا پوری بات ہے، کیا کائنات کے اندر بڑا مشہور، بڑا مشہور۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن عطا کیا وہ کائنات میں کسی کو اور دیا ہی نہیں۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ان کی منزلت، ان کی رفت، بے شک، ان کی بلندی، آئے ہائے ہائے، واہ واہ، اس کا ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کیسے ان کی اس کو خوبصورتی کو، حسن اخلاق کو، ان کو جو اخلاق تھا ہم اس کی میجرمنٹ کریں، وہ ہمارے لیے امپاسبل ہے۔ میں آپ کو ایک مثال ان کی واقعہ میں بتا رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے محسن کا اور ان کے اخلاق کا واقعہ۔ حاتم تائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حاتم تائی، حاتم تائی کا بیٹا عدی ابن حاتم، یہ خود کہتا ہے، اپنے آدم کو کہتا ہے کہ میں مدینے میں اس کے چرچے سن کر میں ان کو ملنے کے لیے آیا۔ ابھی مسلمان نہیں ہوا وہ، مسلمان نہیں، ابھی کافر ہے وہ۔ کہتا ہے کہ مدینے میں جب میں نے چرچے سنے تو میں ملنے کے لیے آیا۔ جب مدینے پہنچا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جس کی اس کائنات کے اندر اتنا شہرت ہے، آئے ہائے ہائے، پتہ نہیں اس کی نشست گاہ کیا ہوگی، اس کے سونے اور بیٹھنے کی جگہ کیسی ہوگی، اس کے ذہن میں تصور تک کیسر اور کسرا کا، آئے ہائے ہائے، واہ کہ واہ، جس طرح کیسر اور کسرا کے جو بادشاہ تھے سونے کے کرسیوں پہ محلوں میں رہتے تھے، سونے کی جگہ، اٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ تھی، اس کے ذہن میں یہ تصور تھا۔ کہتے ہیں میں گیا جہاں پر تو پیغام بھیجا کہ میں ملنے کے لیے ہوں۔ پوچھا کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں عدی ہوں، حاتم تائی کا بیٹا ہوں۔ واہ واہ واہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ اب عدی کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اندر جب گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ ننگی زمین ہے، نیچے کنکریاں بچھی ہوئی ہیں، ننگی زمین۔ تو میں کہتے ہیں تذبذب میں پڑ گیا کہ جس کا کائنات کے اندر اتنا چرچا ہے، اتنا شورا ہے، اس کی بیٹھنے کی نشست گاہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے دل کے اندر، کہتے پھر جب یہ میرے ذہن کے اندر آیا تو پھر اگلی بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ یہ ننگی زمین ہے، یہ مجھے کہاں پہ بٹھائے گا، خود کہاں پہ بیٹھے گا؟ کہتے ہیں کہ میں یہ بات سوچ رہا تھا ابھی، میں یہ بات ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ مجھے اس نے کدھر بٹھانا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پہ بچھائی، زمین پہ بچھا کے عدی کہتا ہے کہ مجھے میرے کندھوں سے پکڑ کر مجھے اپنی اس چادر پہ بٹھا دیا اور خود ننگی زمین پہ بیٹھ گیا۔ اور یہ وہ چادر ہے کہ جس کا میں قرآن کے اندر تذکرہ ہے کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ اس چادر کا تذکرہ قرآن کے اندر اللہ نے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے چادر پہ اٹھا کے خود ننگی زمین پہ بیٹھ گیا۔ تو عدی کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کہ ہاں کیسے آئے ہو بتاؤ؟ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بہت سوالات تھے، میں نے پوچھنے تھے، اللہ اللہ، بہت کچھ پوچھنا تھا، باتیں بہت تھی، میرا دل جو ہے بھرا ہوا تھا کہ ایک سوال کرنا تھا کہ طویل نشست میں نے بہت کچھ پوچھنا تھا۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کائنات کے اندر کہ جس شخصیت کا اتنا بڑا چرچا ہے، اتنی بڑی شہرت ہے، میں آیا ہوں، مجھے جانتے بھی نہیں ہوں، مجھے اپنی چادر پہ بٹھا دیا، خود ننگی زمین پہ بیٹھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تیرے باپ کا نام سنا ہے حاتم، اور حاتم تائی جو ہے یہ بڑا مشہور سخی تھا، اور محمد جو ہے یہ سخیوں سے پیار کرنے والا۔ میں نے تیرے باپ کی عزت کی وجہ سے تجھے اپنی اس چادر پہ بٹھایا اور خود ننگی زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ ہیں اس نبی دو جہان کے اخلاق اور کردار ہیں۔ ہاں پوچھا بتاؤ کیا سوال پوچھنے ہیں مجھ سے، بتاؤ کیا پوچھنے آئے ہو؟ تو عدی کہتا ہے کہ میں نے بہت کچھ پوچھنا تھا، بہت سوالات تھے، اب میرا سوال ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے اپنے غلاموں میں قبول کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو؟ اب یہ مجھے بتاؤ۔ وہاں پر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مشرف با اسلام ہو کے واپس اپنے گھر کو لوٹے۔ یہ تذکرہ ہے اس ہستی کا جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انک لعلی خلق عظیم، اے نبی ہم نے تجھے اخلاق کے
حسن و اخلاق کے تجھے بہت بلند درجے پر ہم نے فائز کیا ہوا ہے. تیرا نہ کوئی ثانی ہے، نہ تیرا کوئی ہم برابری کا ہے، کوئی نہ حسن میں، نہ کوئی اخلاق میں، نہ کسی دوسری فضیلت میں، نہ کسی دوسری خوبی میں. تو یہ اس ہستی کے تذکرے ہیں. یہ اس ہستی کے تذکرے تو اگر آپ ان کے محاسن، ان کے اخلاق، ان کی کردار پر اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی بہت لمبا اور طویل نشست درکار ہے، جس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ آئے ہائے ہائے. جی بالکل. انہوں نے جب پوچھا کہ ان کے اخلاق، انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے میرے نبی. کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ الم تقرأ القرآن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين. یہ وہ کتاب ہے کہ جو انسان کو سیدھے رستے پر لگاتی ہے، سیدھے رستے پر لگا کے اس کو ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے. ويبشر المؤمنين، اور مومنوں کو خوشخبری سنانے والی. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، بے شک. ہر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا. میں تو اے لوگو، اے میرے نبی بتا دو لوگوں کو میں تم تمام انسانیت کے لیے میں نبی بنا کر بھیجے گیا. مسلمانوں کو نہیں کہ صرف مسلمانوں کو نہیں ہے. انٹرنیشنل پروفٹ، the holy prophet is an international prophet. بے شک بے شک. And international prophet, and he sent to entire the community in the world, not only to the Muslims. صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، وہ ان کو بھی ہے. وہ علیحدہ بات ہے، ان کو مانے جس کی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت والا سیدھا رستہ بتا دیا انسان کو. یہ ہدایت والا رستہ ہے میرے نبی کی. چلو گے نبی کے رستے پر، چلو گے طریقے پر چلو گے تو کامیابی ہے اور جنت ہے. اما شاکرا و اما کفورا، یا میرے نبی کا رستہ چھوڑ دو گے، یا دین کا رستہ چھوڑ دو گے، تو پھر وہ رستہ جو ہے وہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جائے گا. تو اس لیے اس شخصیت کے اوپر بیس کرنا ہے، اس کے لیے تو بہت لمبی ایک نشست درکار ہے، اس کے لیے بہت ٹائم درکار ہے. میں ایک اور اگر آپ واقعہ وقت اگر آپ کو اجازت ہے میں بیان کر دیتا ہوں. یہ معجزہ میں بیان کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ واہ. ہجرت جب نکلے غار سے تو رستے میں جا رہے ہیں، مکے سے باہر نکلے تو آگے ام معبد کا خیمہ آتا ہے. آئے ہائے. واہ واہ واہ. اور رسول کریم سفر کی وجہ سے تھکاوٹ بھی، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، تو خیمے میں آئے تو ام معبد جو ہے اپنے خیمے میں کے باہر بیٹھی ہوئی تھی. تو رسول کریم نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آئے ہائے ہائے. تو ام معبد کہتی ہیں کہ واللہ اگر کچھ کھانے کے لیے ہوتا تو میں ضرور پیش کرتی، لیکن سب اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. وہ نہیں جانتی کہ یہ رسول کریم ہے، اس نے نہیں پہچانا کہ یہ نبی ہیں. تو میں آپ کو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بکری بالکل نڈال کمزور ناتواں قسم کی بکری ایک کونے میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس بکری کا کیا معاملہ ہے؟ ام معبد کہتی ہیں کہ یہ اتنی کمزور ہے کہ یہ ابو معبد جو ہیں بکریوں کو لے کے جاتے ہیں تو یہ اتنی کمزور ہے، ریوڑ کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ اس کو چھوڑ دیا ادھر. کیا بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس سے دودھ اگر نکالوں. کیا بات ہے. تو ام معبد کہتی ہیں کہ میں قربان جاؤں، اس میں دودھ ہے ہی نہیں ہے، اس کے یہ اتنی کمزور ہے کہ اس کے دودھ میں اس میں ہے ہی نہیں ہے. یہ اسی وجہ سے ہم نے اس سائڈ پہ باندھی ہوئی. اس میں انہوں نے کہا تمہاری اجازت تم دے دو. انہوں نے کہا میری اجازت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری لائی گی وہ، تو ام معبد کو بولا کہ ایک برتن لے آؤ. برتن لاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، گویا وہ بکری مدتوں سے اس نبی کا انتظار کر رہی ہے دودھ دینے کے لیے. اس کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، ایک برتن میں اس کو دودھ دوتے ہیں، وہ برتن بھر جاتا ہے، دیتے ہیں ابو بکر صدیق کو دیتے ہیں پینے کے لیے. پھر دوسری دفعہ دودھ دھویا، پھر خود پیتے ہیں، پھر وہ ختم ہوا، پھر تیسری دفعہ پھر اس کو دودھ کو دیا. ام معبد کو کہتے ہیں یہ اپنے پاس رکھو، یہ تم اپنے پاس رکھو. اس کو دیا اور وہ چل نکلے. یہ ان کا معجزہ تھا. یہ معجزہ وہ بکری کے جسم میں کوئی دودھ دینے کی کوئی آثار ہی نہیں تھے. تو نبی کا جب ہاتھ مبارک اس کے تھنوں کو لگتا ہے تو گویا وہ مدتوں سالوں سال صرف اس نبی کے ہاتھ کا لگنے کا انتظار کر رہی ہے کہ کب وہ نبی آئے گا اور مجھے دودھ نکالے گا اور میں دوں گی. اور وہ برتن بھر کے معبد کو دے کے وہ روانہ ہوگی. ابھی تک اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جب واپس آئے
ابو معبد اس کا خامن ابو معبد جب واپس آتے ہیں تو اس کو اپنے خیمے کے اور اولاد سارے بدلے بدلے لگ رہے ہیں، برکتیں رونقیں نظر آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ معبد یہ کیا ماجرا ہے، آج مجھے تو ہر طرف برکتیں رونقیں نظر آ رہی ہیں. کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو، ایک اجنبی آ جائے، اجنبی کے یہاں سے گزر ہوا ہے، وہ بکری جو ادھر خیمے میں باندھی ہوئی تھی جس میں کوئی دودھ نہیں تھا، کوئی اثار بھی نہیں تھے دودھ آنے کے، اس کو اس نے دودھ نکالا، خود بھی پیا، اپنے ایک ساتھی تھا اس کو بھی پلایا، اور پھر دودھ کا برتن بھر کے ہمیں دے کے چلا گیا. اب ابو معبد کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے میں قریش نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو اس کو پکڑ لے، زندہ لے آئے، اس کو شہید کر دے تو اس کے لیے اتنا بڑا انعام ہے، اتنے اونٹ اس کو انعام ہے، اتنے اس کے لیے انعام ہے. مجھے لگتا ہے یہ وہی شخص ہے. تو یہ ہیں اس نبی کے چرچے، یہ ہیں اس نبی کی عظمتیں، یہ ہیں اس نبی کی فضیلتیں اور رحمتیں جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اصلی جو ہے، اصلی تعریف جو ہے اس نبی کی جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے، اصلی تعریف جو ہے وہ عرب کی شاعری کے اندر ہے. جس طرح احسان اپنے ثابت کے میں نے پروگرام کے شروع میں میں نے جو اب یقین جانے کہ میں نے عرب کی شاعری پڑھی ہے، میں نے اس طرح کی جس طرح احسان ابن ثابت نے وہ الفاظ، وہ اشعار نبی کی مدح میں کہے ہیں، نبی کی تعریف میں کہے ہیں، میں نے آج تک اس طرح کی شاعری میں نے نہیں دیکھی. احسن من کا لم، الفاظ پہ غور کریں، احسن من کا لم ترا قط عینی. اس کو میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ ہی ایسے ہیں، یہ شاعری ایسی ہے کہ اس کو بار بار بیان کیا جائے تو انسان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. واجمل من کا لم تلد النساء، آج تک کسی ماں نے نبی تجھ جیسا شخص جنا ہی نہیں. خلقتا مبرحا من کل عیب، اے نبی تجھے ایسا پیدا کیا جو بالکل عیبوں سے پاک ہے. کأنک قد خلقتا کما تشاء، گویا تو چاہتا تھا کہ مجھے ایسے پیدا کیا جائے تو اللہ نے اس طرح پیدا کیا جس طرح تیرے محاسن، تیری خوبیاں ہیں تجھے اس طرح پیدا کیا. سبحان اللہ. تو یہ ان کی عظمتیں اور رفتیں ہیں کہ کیا انسان اس محدود سے وقت میں کیسے ان کی ساری فضیلتیں بیان کرے، یہ بہت مشکل ہے. بالکل جی، عظمت شان مصطفیٰ کا ہمارا موضوع ہے اور اس پر گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن آپ کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی. آپ کی جو اللہ نے آپ کو عظمتیں عطا کی ہیں، کیونکہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ذکر کو بلند کرتی ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. بہرحال ایک اور واقعہ میرے سامنے آ رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر چلیں گے عبید رضا قادری کی طرف اور پروگرام کو پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمان تو مسلمان اپنی جگہ پر ہیں، یہودی بھی یہ یقین رکھتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں. ایک یہودی آپ کے پاس امانت رکھ کے چلا جاتا ہے، امانت رکھ کے واپس کیا، 3 دن کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ 3 دن بعد میں نے امانت واپس لے کر جانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امانت کو رکھ لیتے ہیں، صحابہ کو حکم دیتے ہیں، وہ اندر جا کر رکھ دیتے ہیں. جیسے ہی کچھ لمحے گزرتے ہیں وہ یہودی واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے میری امانت واپس لوٹا دیں. تو صحابہ کرام بڑی جذباتی بھی ہوا کرتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار کرتے تھے، بے پناہ پیار کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کی طرف آنکھیں ذرا گار کے دیکھتے ہیں، غصے کی آنکھوں سے، غصے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں، صحابہ جاؤ اس کی امانت اس کو واپس لوٹا دو اور ساتھ سے کچھ اضافی کھجوریں بھی عطا کر دو. جب یہ معاملہ ہوا صحابہ گئے، جا کر امانت واپس لوٹائی، ساتھ کچھ اضافی کھجوریں دی. تو یہودی کہنے لگتا ہے یہ تو میری امانت ہے، ٹھیک ہے آپ نے واپس کر دی ہے، یہ کیا چیز آپ دے رہے ہیں ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 جملے تھے، کہا اے یہودی تجھے پتہ نہیں یہ جو میرے صحابہ تھے میں دیکھ رہا تھا یہ آپ کو غصے کے ساتھ دے رہے تھے، اس کا میں صدقہ دے رہا ہوں، یہ کھجور ان کا صدقہ ہے. تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنات، اخلاق مبارکہ تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح ہم یہودی تو ہمارا خیال رکھتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ تو ہمارا رمضان المبارک بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہمارے خلاف نظر آتے ہیں. رمضان میں آپ دیکھیں چیزیں جس طرح یہودی اور اسی طرح جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلمانوں کو یہ حال ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں، وہ کہتے ہیں یہی کمانے کا مہینہ ہے، مسلمانوں کو کسی طرح سے لوٹا جائے، ان کو مشکلات میں ڈال کر. بس ایک مجبوری ہے کہ لوگ اب کھجور کے ساتھ روزہ لوگ افطار بڑی مشکل کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرح مہنگائی ہو گئی ہے. برحال اللہ کریم صاحب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. راجہ ذوالفقار احمد مدنی صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے، چلتے ہیں عبید قادری کی طرف اور انشاءاللہ خوبصورت کلام سنتے ہیں اور پھر گفتگو کرتے ہیں. آئیے انشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے، حضور کی شان کے حوالے سے انشاءاللہ ایک کلام میں پیش کروں گا. اے ختم رسل
اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم، اے نور مجسم، تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم، نور مجسم، اے نور مجسم، تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، اے نور مجسم، اور یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عیش بری پہ پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عیش بری پہ پہنچے ہو، تم عیش بری پہ پہنچے ہو، آدم سے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ جی۔ آپ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور ذوالفقار احمد مدنی صاحب رمضان مبارک کا آخری اشرے آج 25 کو روزہ تقریباً اختتام کو پہنچنے لگے، کیا پیغام دینا چاہیں گے ہزارہ ون ٹی وی کے ناظرین؟ سب سے پہلے میں چونکہ رمضان المبارک ہم سے یہ رخصت ہو رہا ہے، اللہ اللہ، اور انسان کی زندگی کے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اگلا رمضان اس کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس مہینے کی جو برکات ہیں، خاص طور پر اشرا آخری جو اشرا ہے، اس میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی ہوتی ہیں، اور لیلۃ القدر کے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کے اندر جو طاق رات ہے لیلۃ القدر کی، اس رات کی فضیلت جو ہے 1000 مہینے سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ اللہ، کئی لوگوں کی اتنی عمر ہی نہیں ہوتی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی 10 الاواخر، لیلۃ القدر کی بابرکت رات رمضان کے آخری اشرا جو ہے اس کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اللہ، تو یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جس طرح
عبید صاحب نے بھی پہلے کہا کہ اس مہینے میں ہم باہر ممالک میں جہاں پر ہم جاتے تھے تو جو غیر مسلم بھی ہوتے تھے نا، وہ ہمارے اس مقدس مہینے کی برکت رفتوں کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے لیے اپنی ڈسکاؤنٹ دے دیتے تھے۔ 14-15 جو ڈالر کی چیز ہوتی تھی وہ 8 یا 9 ڈالر میں کر دیتے تھے، یا 14-15 جو پاؤنڈ کی چیز ہوتی ہے وہ 8 یا 9 ڈالر میں دیتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اسپیشل پیکج فار دا مسلم بیکاز آف دا ہولی منتھ آف رمضان۔ یہ غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ادب کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں مسلمانوں کے اس کردار کو دیکھیں کہ جب رمضان غیر مسلم اس کو میں ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے اس مہینے کے اندر ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتے ہیں تاکہ رمضان آئے گا تو قیمتوں کو زیادہ کر کے ہم چیزوں کو بیچیں گے، قیمتوں کو زیادہ کریں گے اور پھر اس مال کو قسمیں اٹھا کر بیچیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مبارک ہے، ثلاثۃ لا یکلہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان سے بات نہیں کرے گا، بات کرنا دور کی بات ہے، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور پھر فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اور صحابہ کرام نے عرض کیا کہ من ہم یا رسول اللہ وقد خابوا وخسروا، اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ کون ہیں؟ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ 3 لوگ، فرمایا کہ پہلے ایک المنان جو کسی کے ساتھ احسان کر کے پھر اس احسان کو جٹلاتا ہے کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا تھا فلاں وقت میں، تمہارے میں کام آیا تھا، تو آج تو میرا احسان نہیں ہے، تو میرے کام نہیں آ رہا۔ تو دوسرا فرمایا کہ المسبل ازارہ، اب یہ دیکھیں گے اس پہ آپ ذرا غور کریں، المسبل ازارہ کا مطلب ہے کہ اپنی تہبند کو، شلوار کو اپنی ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ تیسرا کون؟ کہا کہ رجل باع صلتہ بالحلف الکاذب، ایک وہ شخص جو اپنا مال جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچتا ہے کہ اس میں یہ فلاں خوبی ہے، اس میں فلاں خوبی ہے، اس میں قسمیں اٹھاتا ہے اور وہ بیچتا ہے۔ تو اس مہینے میں وہ ایک تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں قیمتوں کو بڑھانے کے لیے، دوسرا وہ جو چیز ڈسپلے میں لاتے ہیں اس کو بیچنے کے لیے پھر جھوٹی قسمیں ساتھ اٹھاتے ہیں کہ اس کی یہ خوبی ہے، یہ ایران کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ جاپان کا ہے، اس میں یہ۔ تو یہ دیکھیں ایسے مال سے تو برکت ہی اٹھا، برکت کیا اٹھے گی؟ برکت تو اٹھنا تو ہے ہی، بدرجہ اتمے درجے اٹھے گی، اس کا جو اس کو صلہ ملے گا آخر میں، اس کے بارے میں کبھی تصور کیا ہے، سوچا؟ تو اس لیے مسلمانوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ اس مہینے کی بابرکت ساعتوں کا ان کا آپ جو ہے ان سے فائدہ اٹھا لیں۔ ابھی چند دن ہیں ابھی رمضان المبارک کے، تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ رمضان المبارک کا جو ایک نفلی رمضان المبارک تو فرضی روزے ہیں نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، نفلی، اس کا اجر اور ثواب اتنا ہے کہ جتنا 100 سال کی مسافت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ 100 سال کی مسافت، اور دوسری حدیث میں آیا کہ 70 سال کی مسافت کے برابر اس کا اجر اور ثواب ہے۔ اور پھر جو فرضی روزہ ہے جو ابھی ہم رمضان المبارک میں رکھ رہے ہیں، اس کا ثواب جو ہے اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں اس فرضی روزے کا نہ تم ثواب اور اجر تم لکھ سکتے ہو، نہ لکھ سکنے کے قابل ہو، نہ قدر رکھتے ہو، اس کا اجر میں نے دینا ہے۔ کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ جو ہے صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں، وہی اس کا اجر۔ اور کیوں یہ ایسی عبادت ہے، یہ خفیہ عبادت ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اور رب العالمین کو پتہ ہے، آپ کے اس درمیانے میں آپ کے روزے کے بارے میں مجھے پتہ ہے اور میرے رب العالمین کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے، اور آپ اس طرح یہ خفیہ عبادت ہے اور یہ بین العبد و بین اللہ سبحانہ و تعالی عادل العباد، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہے۔ تو اے امت مسلمہ، میں تمہیں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ اس مہینے کی بابرکت جو لمحات ہیں ان کو سمیٹ لو۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلا جو ہے رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی اس رمضان میں کتنے لوگ ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے اعلان ہوتے جی فلاں کی دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس مہینے کی جو ہے فیوز اور برکات، جتنے رات کو نوافل ادا کریں، تہجد کے اندر کھڑے ہو جائیں، تاک راتوں میں آپ کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے مانگیں
اللہ پاک رات کو آخری پیر میں آسمان دنیا پر آ کر اللہ پاک منادی کرتا ہے، حل من سائل، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، میں اس کو دے دوں، میں عنایت کر دوں، کوئی ہے مانگنے والا؟ لیکن ہم اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ہم نیند سے بیدار نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیو، اس رمضان المبارک کے مہینے میں رات کو جاگو، قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے آپ کے جو دل اور دماغ کے دریچے کھلیں گے، آپ تصور میں بھی نہیں لا سکتے اور یہ ایک ایسی عبادت ہے رات کو، کیونکہ رات کو جب آپ رات کو آخری پیر میں اٹھتے ہیں، اللہ جانتا ہے اور آپ سجدے میں ہوتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا اجر جو ہے نا میں اس کو عطا کروں گا، کیونکہ یہ رات کو اٹھ کر اپنی نیندوں سے، گرم بستر سے اٹھ کر یہ اپنی جبین، اپنی پیشانی میرے آگے یہ سجدے میں تسلیم خم کی ہے اس نے، تو اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اگر کوئی اور چیز آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، سوال ہے کوئی تو نہیں تو پھر واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی اسی طرح ہماری بہت ہی پیاری گفتگو ہوئی حضرت علامہ ڈاکٹر ذوالفقار احمد مدنی صاحب سے، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہماری جاری رہی۔ اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جی رمضان المبارک گزشتہ روز آپ بڑی شدید گرمی دیکھنے کو مل رہی تھی، لیکن گزشتہ روز رات کو ہی بارش ہوگی، صبح بارش ہوگی، رمضان بڑی تیزی کے ساتھ اور اچھا گزر رہا ہے۔ تو آخری اشرا ہے، آخری 5 دن باقی رہ چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی مساجد کے اندر ختم القرآن کی محافل ہو رہی ہیں، اور وہ قرآن پاک جو ہے تراویح میں تکمیل کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں، ایسے موقعوں پر ضرور شرکت کیا کریں اگر کتنا ممکن ہو سکے، کیونکہ اس پر ایک خاص وجہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی قرآن پاک کی تکمیل کی جاتی ہے تو اس وقت قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، جو دعا کی جائے اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ضرور اس موقع سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، تلاوت کریں اور کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کریں۔ اور جو لوگ تلاوت نہیں کر سکتے، جنہیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا نہیں آتا، دنیا میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ بہت ساری کتابیں ہیں، ان کو پڑھنا، دیکھنا، چھونا ثواب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے، اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا نہیں بھی آتا، اگر آپ اس کو چھوئیں گے بھی تو اللہ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا کوشش کریں، سیکھیں، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں وہ بہترین لوگوں میں ہیں، اور اس کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ پھر نہیں پتہ کہ کب موقع ملے کب نہ ملے۔ تو اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ویرض قادری آخری اگر 1-2 اشعار آپ کھڑے ہو کر پڑھ دیں تو انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ کھڑے ہو جائیں۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو لگتا ہے، اور ان کے در پر پلنے والے ہم دیوانوں کو، ان کے در پر پلنے والے ہم دیوانوں کو، لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے، لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے، اور آنکھوں میں ماں زاغ کا کجلا، اور سر کا تاج، آنکھوں میں
نکلا اور سرتاج کا تاج، کیسے کہوں کہ کملی والا ہم سا لگتا ہے، کیا کیسے کہوں کہ کملی والا ہم سا لگتا ہے، میرے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے،